تو جناب آج ہم تیسرا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مزاج۔ مزاج کی تعریف کیا ہے کہ جی مزاج کے حروف اشتقاق میم زے جیم ہے اور مزج کے لغوی معنی ہیں اہل لغات نے ملنے، حلول کرنے اور ایک دوسرے میں دخول کرنے کے لکھے ہیں۔ اصطلاحاً مزاج وہ کیفیت ہے جو عناصر کے متضاد کیفیات کے باہم فعل و انفعال سے پیدا ہوتی ہے۔ عناصر اجزاء صغیرہ چھوٹے چھوٹے اجزاء میں اس لیے منقسم ہوتے ہیں کہ ہر ایک عنصر کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں۔ چنانچہ جب یہ اجزاء صغیرہ اپنی قوتوں کیفیتوں سے باہم فعل و انفعال کرتے ہیں تو ان تمام کیفیات کے ملنے کے بعد ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو مرکب کے تمام اجزاء میں مساوی برابر ہوتی ہے۔ اس نئی کیفیت کا نام ہی مزاج ہے۔ حکم قدیم کا نظریہ یہ ہے کہ بعض عناصر سے ملنے کی کشش پائی جاتی ہے جسے الفت کیمیاویہ کہتے ہیں۔ بعض عناصر میں یہ کیفیت اس کے برعکس ہوتی ہے اور کسی طرح باہم ترکیب نہیں پاتے، جس کو نفرت کیمیاویہ یا بغضت کیمیاویہ کہتے ہیں۔ امتزاج عناصر میں باہم ملنے کی کشش کم و بیش ہوتی ہے، سب میں یکساں نہیں ہوتی۔ باہمی الفت رکھنے والے عناصر کی باہمی امتزاج سے مزاج حاصل ہوتا ہے۔ امتزاج کی دو قسمیں ہیں، امتزاج سادہ یا امتزاج سازج۔ امتزاج اور دوسرا کون سی ہے؟ دوسری قسم ہے امتزاج حقیقی۔ امتزاج سادہ کیا ہے؟ اگر دو یا دو سے زائد عناصر آپس میں سادہ طور پر مل جائیں کہ مرکب میں ان کے سابقہ خواص قائم رہیں تو اس امتزاج کو سازش یا سادہ کہتے ہیں۔ مثلاً ایک گلاس پانی میں شکر ڈال دی جائے تو محلول کا ذائقہ میٹھا ہوگا اور اس میں پانی و شکر کے خواص موجود ہوں گے۔ پھر اگر اسی محلول کو آگ پر گرم کیا جائے تو اس عمل کے نتیجے میں پانی اڑ کر ہوا میں شامل ہو جائے گا اور شکر باقی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ شکر میں تبدیلی ہوئی اور نہ پانی میں، اور یہی امتزاج سازش ہے۔ پھر امتزاج حقیقی کیا ہے کہ اگر چند عناصر باہم اس طرح مل جائیں کہ ان کے سابقہ خواص بدل کر نئے خواص پیدا ہو جائیں تو اس کو امتزاج حقیقی کہیں گے۔ مثلاً ایک گلاس شکر بھر کر آگ میں گرم کی جائے تو پگھل کر سرخ ہو جاتی ہے اور اس میں ایک گیس بنتی ہے اور آخر میں سیاہ کوئلہ ہو جاتی ہے۔ اس امتزاج حقیقی کہتے ہیں۔ بہت سے مرکب آمیز اس کی مثال ہے۔ مزاج کی قسمیں کتنی ہیں؟ مزاج اعتدال کے لحاظ سے دو قسم کا ہوتا ہے، مزاج معتدل، دوسرا ہے مزاج غیر معتدل۔ مزاج معتدل اس کی بھی دو قسمیں ہیں، مزاج معتدل حقیقی، مزاج معتدل طبعی۔ مزاج معتدل حقیقی کیا ہے؟ اس سے مراد وہ مزاج سادہ ہے جس میں کیفیات اربع یعنی گرمی، سردی، تری اور خشکی مساوی مقدار میں پائی جائیں اور حقیقی طور پر مرکب کے مزاج میں اعتدالی کیفیت پیدا ہو، لیکن اس قسم کا مزاج خارج میں نہیں پایا جاتا، یعنی کسی نوع یا مزاج حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے مرکبات پائے جاتے ہیں ان میں عناصر کی مقدار مساوی نہیں ہوتی، بلکہ بعض عناصر مقدار میں زائد ہوتے ہیں اور بعض کم۔ پھر آ جاتا ہے کہ جی مزاج معتدل حقیقی سے قرب۔ فخر الدین رازی کا نظریہ یہ ہے کہ اقلیم چہارم منقطع معتدلہ کے رہنے والے لوگوں کا مزاج اعتدال حقیقی سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن شیخ الرئیس کا نظریہ یہ ہے کہ خط استوا کے رہنے والے لوگوں کا مزاج اعتدال حقیقی سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ خط استوا کہتے ہیں ایکویٹر کو۔ حکمہ کا گروہ جس میں فخر الدین رازی اور ابو سہل مسیحی بھی شامل ہیں، ان کے دلائل یہ ہیں کہ اقلیم چہارم پر نہ زیادہ گرمی پڑتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ خطۂ حرارت و برودت کے لحاظ سے معتدل ہوتا ہے، نہ کہ خط استوا کے قریبی لوگوں کی طرح جہاں سخت گرمی پڑتی ہے۔ لہٰذا
خطۂ اقلیم چہارم چونکہ سرد و گرم اقالیم کے درمیان واقع ہے، لہٰذا یہ خطۂ حرارت و برودت کے لحاظ سے معتدل ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اس لحاظ کے رہنے والے لوگوں کا مزاج بھی معتدل ہوتا ہے۔ شیخ الرئیس کی دلائل یہ ہیں کہ خطۂ استوا کا قریبی علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں موسمی تغیرات بہت کم ہوتے ہیں۔ سال کے زیادہ حصے میں سورج کی شعاعوں کے عمودی پڑنے سے موسم کی کیفیت سارے سال یکساں رہتی ہے، اور یہاں کے رہنے والوں کا مزاج زیادہ متغیر نہیں ہو پاتا۔ اب یہ جی کرۂ ارض کا اقلیمی نظریہ۔ اب یہ دیکھیں جی یہاں پہ کرۂ ارض کا اقلیتی نظریہ کیا ہے کہ کرۂ ارض کا اقلیمی تقسیم، کرۂ ارض کی قدیم اقلیم تقسیم قطب شمالی۔ اور یہ اب ہم آ جاتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں کہ جی قدیم جغرافیہ دانوں کا خیال تھا کہ کرۂ ارض کا 1/4 حصہ ربع مسکون آباد ہے، اور وہ خط استوا سے جانب شمال قطب شمالی تک پھیلا ہے۔ اس حصے کو وہ سات عرضی خطوط کے ذریعے 7 مساوی حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور ہر حصے کو اقلیم کہتے تھے۔ حکمہ قدیم نے بھی مزاج کی بحث میں اسی نظریے کو بنیاد قرار دیا۔ جدید جغرافیہ دانوں نے تحقیقات کے بعد ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کا آباد حصہ خط استوا کی جانب شمال ہی پھیلا ہوا نہیں بلکہ جانب جنوب بھی پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے عرضی خطوط کا ذریعہ پورے کرۂ ارض کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ منقطع حارہ، جس کا نصف حصہ خط استوا کی جانب شمال اور نصف حصہ جنوب ہے۔ منقطع معتدلہ شمالی، یہ منقطع حارہ کے شمالی حصہ اور منقطع بارہ شمالی کے درمیان واقع ہے۔ تیسرا آ جاتا ہے منقطع بارد شمالی، یہ منقطع معتدلہ شمالی اور قطب شمالی کے درمیانی واقع ہے۔ منقطع معتدلہ جنوبی، یہ منطقہ حارہ کے جنوبی حصے اور منطقہ باردہ جنوبی کے درمیانی حصے ہے۔ منطقہ باردہ جنوبی، منطقہ معتدل جنوبی اور قطب جنوبی کے درمیان واقع ہے۔ مزاج معتدل طبعی، یہ وہ مزاج ہے جو کسی مرکب کو اس کے مطلوب افعال و خواص کے مطابق حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ مزاج معتدل طبی کی اقسام 8 ہیں۔ صحیح ہے، کون کون سی مزاج معتدل طبی کی اقسام ہے جی؟ مزاج معتدل نو بالقیاس الی خارج، یہ وہ مزاج ہے جو کسی نو کو حاصل ہو اور اس نو کے مطلوبہ افعال و خواص کے عین مطابق ہو، مثلا نو انسانی، نو حیوانی، نو نباتی، نو جمادی کا مزاج۔ پھر آ جاتا ہے جی مزاج معتدل نوعی بالقیاس الی الداخل۔ صحیح ہے، پھر وہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ مزاج ہے جو کسی نوع کے اس فرد کو حاصل ہوتا ہے جو اس نوع کے افراد میں سب سے زیادہ معتدل ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے مزاج معتدل صنفی بالقیاس الی الخارج، یہ وہ مزاج ہے جو نوع کے کسی صنف جنس کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے صنف کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ مزاج معتدل صنفی بالقیاس الی الداخل، یہ وہ مزاج ہے جو کسی صنف کے اس فرد کو حاصل ہوتا ہے جو اس صنف کے افراد میں سب سے زیادہ معتدل ہو۔ پھر آتا ہے جی مزاج معتدل شخصی بالقیاس الی الخارج، یہ وہ مزاج ہے جو کسی صنف کے کسی شخص کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ مزاج معتدل شخصی بالقیاس الی الداخل، یہ وہ مزاج ہے جو کسی شخص کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ باعتبار صحت نہایت بہتر حالت میں ہو۔
مزاج معتدل عضوی بالقیاس الی الخارج، یہ وہ مزاج ہے جو کسی عضو کو حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ مزاج معتدل عضوی بالقیاس الی الداخل، یہ وہ مزاج ہے جو کسی عضو کو اس کے وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ نہایت بہتر حالت میں ہوتا ہے۔ مزاج غیر معتدل یا سوء مزاج، یہ کیا ہے جی؟ اور اسے کتنی ہے؟ تو یہ وہ مزاج ہے جس میں کوئی کیفیت اعتدال سے بڑھ جائے، صحیح ہے؟ تو جی سوئے مزاج کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2 قسمیں ہیں اس کی۔ کون کون سی ہیں جی؟ سوئے مزاج سادہ یا ساجج، سوئے مزاج مادی یا سوئے مزاج سادہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، سوئے مزاج سادہ مفرد جس میں ایک کیفیت بڑھی ہو، سوئے مزاج سادہ مرکب جس میں 2 کیفیتیں بڑھی ہوں۔ سوئے مزاج مادی کی بھی 2 قسمیں ہیں، سوئے مزاج مفرد مادی جس میں ایک کیفیت کے ساتھ مادہ شامل ہو جائے، دوسرا کیا ہے؟ سوئے مزاج مرکب مادی جس میں 2 کیفیت کے ساتھ مادہ شامل ہو جائے۔ سوئے مزاج سادہ مفرد کی 4 قسمیں ہیں جس میں کیا آ جاتا ہے جی؟ کوئی ایک کیفیت، سوئے مزاج مفرد سادہ، کہ کوئی ایک کیفیت جو ہے نا وہ اس کے اندر زیادہ ہو۔ کیسے؟ فار ایگزامپل جی سوئے مزاج مفرد مادی جس میں مفرد مادی، اب مادی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک؟ مفرد مطلب ایک، سوئے مزاج مفرد مادی جس میں ایک کیفیت کے ساتھ مادہ شامل ہو جائے، اور سوئے مزاج مرکب مادی کیا ہے؟ جس میں 2 کیفیت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب سوئے مزاج مفرد سادہ کی 4 قسمیں کون کون سی ہیں جی؟ سوئے مزاج حار جس میں حرارت اعتدال سے بڑھ جائے، سوئے مزاج بارد جس میں برودت اعتدال سے بڑھ جائے، پھر آ جاتا ہے سوئے مزاج بارد جس میں یبوست اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے، سوری یہاں پہ جو تیسرا ہے نا یہ ہے سوئے مزاج یابس مطلب خشکی، تو سوئے مزاج جس میں یبوست اعتدال سے بڑھ جائے، اور دوسرا چوتھا آتا ہے سوئے مزاج رطب جس میں رطوبت اعتدال سے بڑھ جائے۔ اسی طرح سوئے مزاج مرکب سادہ کی بھی 4 قسمیں، جس میں پہلا آتا ہے سوئے مزاج حار یابس جس میں حرارت اور یبوست اعتدال سے بڑھتا ہے، پھر آ جاتا ہے سوئے مزاج حار رطب جس میں حرارت اور رطوبت اعتدال سے بڑھتا ہے، پھر آتا ہے جی سوئے مزاج بارد یابس جس میں برودت و یبوست اعتدال سے بڑھتا ہے، پھر آتا ہے جی سوئے مزاج بارد اس میں کیا ہے؟ جس میں برودت اور رطوبت، سوئے مزاج بارد رطب جس میں برودت و رطوبت اعتدال سے بڑھتا ہے۔ اسی طرح سوئے مزاج مادی کی بھی 8 قسمیں ہیں، لیکن سوئے مزاج سادہ اور مادی میں فرق یہ ہے کہ سادہ میں مادہ شریک نہیں ہوتا، صرف کیفیت کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن سوئے مزاج مادی میں کیفیت کے ساتھ ساتھ مادہ بھی شریک ہوتا ہے اور مادے میں کوئی غیر طبعی تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ مذکورہ اقسام کیفیات کی زیادتی کے اعتبار سے یہی اقسام کیفیت کی کمی کے اعتبار سے ہوں گی۔ پھر آ جاتا ہے جی مزاج اعضاء۔ مزاج اعضاء کیا ہیں جی؟ مزاج اعضاء سے مراد وہ مزاج ہے جو عناصر کے امتزاج کے بعد اعضاء کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے اعضاء کی ترکیب میں مختلف عناصر مختلف مقداروں میں شامل ہوتے ہیں، چنانچہ اعضاء انسانی کو باعتبار مزاج 5 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعضاء ہے، اعضاء کو جو ہے وہ 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ کون کون سے جی؟ اعضاء معتدلہ جن کا جو مزاج ہے وہ معتدل ہے، پھر ہے اعضاء حارہ، پھر آ جاتا ہے اعضاء باردہ، اعضاء رطبہ، اعضاء یابسہ۔ اب دیکھیں اس میں یاد رکھیں جی معتدل مطلب اعتدال بالکل نیوٹرل ہے۔ اعضاء حارہ جو گرم آرگنس ہیں، حار مطلب گرم، پھر آ جاتا ہے اعضاء باردہ کہ جو ٹھنڈے اعضاء ہیں،
اور پھر جو اعضائے رطبہ مطلب جو جن میں رطوبت پائی جا رہی ہے، اعضاء رطبہ کہ جن میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، مطلب اس کا مزاج ہوتا ہے، اور اعضاء یابسہ جو خشک اعضاء ہوتے ہیں۔ اعضاء معتدلہ کو کہ ہم دیکھیں، اعتدال مزاج کے لحاظ سے اگر اعضاء کو دیکھا جائے تو واضح ہوگا کہ جلد جسم کے دیگر اعضاء کے مقابلے میں اعتدال حقیقی سے قریب تر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جلد اعضائے حسیہ شامل ہے، اور جملہ کیفیات مثلاً حرارت، برودت، رطوبت، یبوست کو سب سے زیادہ محسوس کرتی ہے۔ پھر تمام جسم کی جلد میں ہاتھ کی جلد زیادہ معتدل ہے، اور ہاتھ میں ہتھیلی کی جلد زیادہ معتدل ہوتی ہے۔ پھر ہتھیلی کی جلد سے زیادہ معتدل انگلیوں کی جلد، اور انگلیوں میں انگشت سبابہ کی جلد، اور سبابہ میں سب سے زیادہ معتدل اگلے پوروں کی جلد ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ نبض دیکھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جی پھر آ جاتا ہے کون سا؟ اعضائے حارہ۔ یہ وہ اعضاء ہیں جن میں حرارت نسبتاً زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور حرارت انہی اعضاء میں زیادہ پیدا ہوتی ہے جن میں خون زیادہ دورہ کرتا ہے، جس کو ابو سہل مسیحی کا قول ہے کہ جن اعضاء میں خون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ حار یا گرم ہوتے ہیں، اور جن اعضاء میں خون کی مقدار کم ہوتی ہے وہ بارد یا سرد ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ حار عضو قلب ہے، اس لیے قلب میں سب سے زیادہ خون کی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قلب میں سب سے زیادہ حرارت پائی جاتی ہے۔ قلب کے بعد کبد عضو حار ہے، اس لیے کہ یہ جسم کا سب سے بڑا مطبخ ہے جہاں تمام اعضاء کے لیے غذا تیار ہوتی ہے۔ جگر کے بعد عضو حار لحم ہے، لحم عضلی ہو یا لحم غدودی۔ چونکہ لحم میں بکثرت عروق و مویا پائے جاتے ہیں، اس لیے قلب اور جگر کے بعد عضو حار لحم ہے۔ اعضائے باردہ، تمام اعضاء میں سب سے زیادہ بارد عظم ہے، اور اس کے بعد رباط، اس کے بعد اعصاب اور دماغ ہیں۔ اعضائے باردہ وہ اعضاء ہیں جن میں حرارت کم ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے انہیں اعضائے باردہ کہا جاتا ہے۔ ان اعضاء میں اعضائے حارہ کی نسبت تغیرات و استحالات کی رفتار بھی سست ہوتی ہے، اور خون میں ان اعضاء میں کم پہنچتا ہے، اور اس لیے ان اعضاء میں حرارت کم ہوتی ہے۔ اسی بنا پر یہ اعضائے باردہ کہلاتے ہیں۔ پھر آ جاتے جی اعضائے رطبہ، رطب سے نکلا ہے، تو جی رطبہ، اعضائے رطبہ، تمام اعضاء میں سب سے زیادہ رطب سمین، اس کے بعد رواج ہے، اس کے بعد گوشت، اور اس کے بعد دماغ و نخاع۔ شیخ الرئیس نے شحم کو حار لکھا ہے۔ شحم کس کو کہتے ہیں؟ چربی کو، اس لیے کہ بدنی حرارت کے بعد یہ وقود ہے۔ علامہ محمود عاملی فرماتے ہیں کہ چربی بدن میں حرارت اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح سوکھے تنکے آگ بھڑکانے میں مدد دیتے ہیں۔ ظاہر ہے تنکے بالفعل بارد ہوتے ہیں، لیکن جب آگ پر ڈالے جاتے ہیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی طرح بدن میں شحم، چربی کو جلانے کے لیے مناسب حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر مناسب حرارت جسم میں نہ ہوگی تو چربی بجائے خرچ ہونے کے جمع ہوتی رہے گی۔ چنانچہ اسی بنا پر ان اشخاص کو جن میں چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بارد المزاج کہا جاتا ہے۔ اعضائے یابسہ، تمام اعضاء میں زیادہ خشک بال ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ہڈی، اس کے بعد غضروف، اس کے بعد رباط اعضائے یابسہ ہیں جن کی رطوبت کم پائی جاتی ہے۔
چنانچہ بال و ہڈی کا مقابلہ کرتے ہوئے علامہ نفیس نے کہا ہے کہ بال اور ہڈی مساوی مقدار میں ارک امبیک کے ذریعے روغنی مادے کو نکالا جائے تو بال کی نسبت ہڈی میں زیادہ نکلے گا۔ اطباء نے یبوست کے لیے عام طور پر صلابت کو معیار قرار کیا ہے، یعنی جو اعضاء سخت اور ٹھوس ہوتے ہیں وہ یابس بھی ہوتے ہیں۔ مزاج عمار، انسان کے مختلف عمروں کا مزاج کیا ہے؟ انسان کی عمر کے درجات 4 ہوتے ہیں۔ سن نمو میں جو ہے وہ مزاج کیا ہوتا ہے؟ خار اور رطب ہوتا ہے۔ یہ 25 سال، بچے کے پیدا ہونے سے لے کے 25 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ سن شباب یا وقوف ہوتا ہے، جس کا مزاج کیا ہوتا ہے جی؟ خار اور یابس۔ 25 سے لے کے 45 سال تک کی عمر کے جو انسان ہیں ان کا اپنا مزاج خار یابس ہوتا ہے۔ سن کہولت بارد یابس، اس کا اپنا مزاج ہے اس عمر کے انسان کا، کہ 45 سال سے لے کے 65 سال تک کی عمر تک کے جو ہے وہ سن کہولت میں ہوتے ہیں، ان کا مزاج بارد یابس ہوتا ہے، کہ مطلب ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے سن شیخوت، تو اس کے جو مزاج ہے وہ بارد رطب ہوتا ہے، مطلب ٹھنڈا اور تری میں ہوتی ہے، اور یہ 65 سال سے آگے تک کیا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی یہ سن نمو کیا ہے؟ سن نمو وہ عمر ہے جس میں اعضاء کا نشو و نما جاری رہتا ہے یہاں تک کہ تو جی ہم اس پہ ہاں جی تو سن نمو یہ وہ عمر ہے جس میں اعضاء کا نشو و نما جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اعضاء اپنی پوری جسامت کی پہنچتے ہیں، اور یہ عمر 25 سال تک رہتی ہے۔ یہ سن مائل بحرارت و رطوبت ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزوں مل کر نشو و نما بدن کی کرتی ہیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ سن شباب یا وقوف، اس عمر میں اعضاء نہ گھٹتے ہیں نہ بڑھتے ہیں، یہ عمر 25 سال سے 45 سال تک ہوتی ہے۔ اس عمر کا مزاج مائل بحرارت و یبوست ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی سن کہولت، اس عمر میں قوا کا انحطاط ضروری ہوتا ہے، طاقتیں گھٹتی ہیں لیکن قابل لحاظ نہیں ہوتا۔ یہ عمر 45 سال سے 45 سال سے 65 سال تک ہوتی ہے، اور یہ زمانہ میں مزاج مائل ببرودت و یبوست ہوتا ہے۔ سن شیخوت، اس عمر میں اعضاء قوا میں انحطاط نمودار طور پر محسوس ہوتا ہے، اس عمر کا مزاج مائل ببرودت و رطوبت ہے۔ یہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ آسانی کے لیے ایک گراف پورا بنا دیا ہے یہ مزاج کی قسموں کا۔ جزاک اللہ۔